ہم نے حکومت کا ساتھ حکومت بنانے میں دیا تھا. ہم اپنا ادھر سے تعاون ہم واپس نہیں لے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اب وزارت میں بیٹھنا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. ہم نے نہ تو وزارت قانون اور انصاف مانگی تھی، نہ ہی جو ہم نے 2 نام دیے تھے اس میں فروغ نسیم بھائی کا نام شامل تھا. اور ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ گزشتہ دنوں کہیں سے اور وزارتوں کی بھی پیشکش ہوئی تھی. آج کے اعلان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. حکومت کے لیے بڑا دھچکا، ایم کیو ایم کا وفاقی کابینہ سے الگ ہونے کا اعلان. سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے 1.5 سال تک انتظار کیا مگر ہمارے ایک نقطے پر بھی پیش رفت نہیں ہوئی. کابینہ میں بیٹھنا بے سود ہے. فروغ نسیم کے لیے وزارت ہم نے نہیں مانگی، حکومت نے خود دے رکھی ہے. مزید بولے کہ بلاول بھٹو کی آفر کا اس اعلان سے کوئی تعلق نہیں. وفاقی حکومت سے جس تعاون کا وعدہ کیا تھا وہ دیتے رہیں گے. ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے استعفیٰ کیوں دیا؟ 92 نیوز نے پس پردہ سیاسی پیش رفت کا پتہ لگا لیا. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی قیادت بیرسٹر فروغ نسیم کو گورنر سندھ بنانا چاہتی ہے. ایم کیو ایم نے گورنر کے لیے فروغ نسیم کے نام پر اعتراض کیا تھا. خالد مقبول صدیقی نے غیر واضح انداز میں فروغ نسیم سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا. وزیر اعظم کا ایم کیو ایم کے مطالبات پر تاحال عمل نہ ہونے پر اظہار برہمی. متحدہ کے خدشات دور کرنے اور منانے کا ٹاسک جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کو سونپ دیا گیا. اسد عمر کی سربراہی میں حکومتی وفد جلد متحدہ رہنماؤں سے ملے گا. گورنر سندھ عمران اسماعیل کا فیصل سبزواری کو ٹیلی فون. کل بہادرآباد آ کر ملاقات کرنے کے لیے وقت لے لیا. فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے ایم کیو ایم ہماری اتحادی ہے اور رہے گی. ایم کیو ایم کا فیصلہ خوش آئند ہے. وفاقی کابینہ سے ہمارے کہنے پر الگ نہیں ہوئی. وفاقی حکومت نے ہی اپنے اتحادیوں سے وعدے پورے نہیں کیے. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کی 92 نیوز سے گفتگو. مزید بولے کہ ایم کیو ایم نے ووٹرز کی حقیقی نمائندگی کرنی ہے تو فیصلے پر قائم رہنا چاہیے. بلوچستان اور گلگت بلتستان میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج. کوئٹہ، زیارت، کلات، یوب، مستونگ، چاگی، ماشکیل سمیت کئی اضلاع میں برف باری. رابطہ سڑکیں بند ہونے سے سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں. امدادی ٹیمیں راستہ کھولنے میں مصروف. گلگت بلتستان میں بھی شدید برف باری. دور دراز اضلاع کے رابطے منقطع ہو گئے. ادھر شہر قائد کراچی میں موسم دلفریب، آج بادل برسیں گے. ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے سپرے کرنے والا جہاز صادق آباد کے قریب گر کر تباہ. حادثے میں 2 پائلٹ جاں بحق. اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق طیارہ محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن کا تھا اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے سپرے کے لیے منگوایا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا نمبرداری نظام دوبارہ فعال بنانے کا فیصلہ. 45,000 کے قریب نمبرداروں کو اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. نمبرداروں کے ذریعے سرکاری واجبات کی وصولی کا عمل تیز کیا جائے گا. ناجائز تجاوزات کی رپورٹس، فصلوں کی گردوبی اور کسانوں کو جدید کاشتکاری کی جانب راغب کرنا نمبردار کی ذمہ داری ہوگی. امریکہ کا اپنی ملٹری بیسز پر تربیت حاصل کرنے والے سعودی فوجیوں کو نکالنے کا فیصلہ. کراچی کلفٹن میں دوسری کمشنر کراچی میراتھن. بچوں اور خواتین سمیت 5,000 سے زائد افراد کی شرکت. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا بھی آئندہ سال ریس میں شرکت کا اعلان. ادھر شہر میں ہیوی بائک ریلی بھی نکالی گئی. گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں ریلی کا مقصد ثقافت کو فروغ دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں صفدر علی. دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پوری دنیا میں ایرانی سراپا احتجاج ہیں. ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سعودی فوجیوں کو اپنی بیسز سے نکال دیا جائے گا. میں ہوں حمزہ تارڑ اور میں ہوں اشال سلیمان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے. حکومت کے لیے بڑا دھچکا. ایم کیو ایم پاکستان کا وفاقی کابینہ سے الگ ہونے کا اعلان. متحدہ سربراہ خالد مقبول صدیقی کے مطالبات پورے نہ ہونے کے شکوے. کہا کہ 1.5 سال تک انتظار کیا، ہمارے کسی نکات پر بھی پیش رفت نہیں ہوئی. میرا اب کابینہ میں بیٹھنا بے سود ہے.
وعدہ کیا تھا حکومت بنانے سمیت ہر مشکل میں ساتھ دیں گے، حکومت سے تعاون برقرار رہے گا۔ وزارت میں بیٹھنا سوالات کو جنم دیتا ہے۔ فروغ نسیم کے لیے وزارت ہم نے نہیں مانگی، میرے اس اعلان سے بلاول بھٹو کی آفر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سردی کے موسم میں پاکستان کی سیاست میں گرما گرمی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے حکومتی وعدوں پر عمل درآمد نہ کیے جانے کے خلاف وزارت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے وزیر اعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت سندھ کے شہری علاقوں میں بھی ہے۔ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہا ہے، لیکن وفاقی حکومت مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ہلچل، حکومت میں شامل کرتے وقت وعدے پورے کیوں نہیں کیے؟ ایم کیو ایم پاکستان پی ٹی آئی وفاقی حکومت سے ناراض ہو گئی۔ میرا کابینہ میں بیٹھنا بے سود ہے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں دھواں دھار پریس کانفرنس کی، جس میں حکومتی رویے کے خلاف اپنی وزارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ رابطہ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے پرسوں ہماری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے۔ ہم سب اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ کم سے کم میرا اب کابینہ میں بیٹھنا جو ہے بے سود ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا سندھ کے شہری علاقوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، ایسی صورتحال میں وزارت پر بیٹھے رہنے سے کئی خدشات جنم لے رہے ہیں، لیکن انصاف کے لیے وفاقی حکومت کو فروغ نسیم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جمہوریت، قانون، انصاف اور احتساب کے عمل کے لیے ان کو فروغ نسیم کے جیسا ایک وکیل کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے کہا تھا حکومت ہمیں کیونکہ 2 وزارتیں مانگی تھی اور ان میں سے آج بھی ہم ایک وزارت کو طلب کرتے رہے، ہمارا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تھا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن جمہوری نظام کی حمایت کی تھی، جبکہ وزارت چھوڑنے کے اعلان کا بلاول بھٹو کی پیشکش سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے تعاون طلب کیا تھا تو ایم کیو ایم نے بلا مشروط، بغیر کوئی شرط لگائے ہم نے پاکستان میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت، جس کو کہ جمہوری روایت کے مطابق حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے، ہم نے ان کی حکومت بنانے میں مدد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی نے 79% سیلز ٹیکس دیا ہے، اس کے باوجود کراچی کو فنڈز نہ دینا افسوسناک ہے، جبکہ کراچی پیکج پر بھی اذیتناک حد تک سست روی دکھائی جا رہی ہے۔ کیمرامین اسماعیل اختر کے ساتھ محمد تابش، 92 نیوز، کراچی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اعلان نے حکومتی صفوں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے جہانگیر ترین، پرویز خٹک اور گورنر سندھ سے رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ ایم کیو ایم کے تحفظات دور کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے مطالبات پورے نہ ہونے پر برہمی کا اظہار بھی کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا ہے ایم کیو ایم کے مطالبات جائز ہیں، تمام وعدے وفا کریں گے۔ ایم کیو ایم حکومت کا بہترین اور بااعتماد اتحادی ہے۔ کراچی ہمارا معاشی ہب ہے، کراچی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کراچی کے عوام نے اعتماد کیا ہے، ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ دوسری طرف جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹے، ایم کیو ایم اتحادی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ فہیم اختر سے۔ فہیم اختر، بنیادی طور پر جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا، اور وزیر اعظم کی ہدایات پر پہلے عمل کیوں نہیں ہو سکا ایم کیو ایم کے تحفظات پر؟ جی بالکل، جو اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے حکومت کی، اس کے ساتھ جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کو نظر انداز کیا گیا ہے اور فنڈ نہیں دیے گئے، اور جو وعدے کیے گئے تھے ترقیاتی منصوبے کراچی اور حیدرآباد سے متعلق ان کو وفا نہیں کیا گیا۔ اس طرح سے جو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے الگ ہوئی ہے، اور جو خالد مقبول صدیقی ہیں انہوں نے وزارت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان ایکٹیو ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں اور جو وزراء ہیں ان سے رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک، اس کے علاوہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ جہانگیر خان ترین سے بھی وزیر اعظم نے رابطہ کیا ہے، اور گورنر سندھ جو عمران اسماعیل ہیں ان سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات اور خدشات جو ہیں وہ دور کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی سے مینڈیٹ ملا ہے، اور کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ کراچی کی عوام نے تحریک انصاف کا جو اعتماد کیا ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بہترین اور بااعتماد اتحادی ہے، اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ وفا کریں گے۔
جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے بعد گورنر سندھ کی جانب سے بھی ایم کیو ایم کی قیادت سے رابطہ کیا گیا ہے، جبکہ جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم ہمارے اتحادی جماعت ہیں، ان کو جلد منا لیں گے اور حکومت اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جو ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے تحفظات کے بعد وفاقی حکومت ایکٹیو ہو گئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کل یا پھر آج شام کو تحریک انصاف کی قیادت کا اہم جو وفد ہے وہ ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات بھی کرے گا۔ بہت شکریہ فہیم اختر آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر کی متحدہ کی قیادت سے رابطے۔ گورنر سندھ کا متحدہ قیادت سے آج ہی ملاقات کی خواہش کا اظہار۔ جہانگیر ترین کی فوری کراچی آمد متوقع۔ اسد عمر نے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقاص، بتائیے گا ایم کیو ایم نے کیا جواب دیا ہے؟ جی بالکل، متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقیات اسد عمر کی جانب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا، جبکہ گورنر عمران اسماعیل نے خواجہ اظہار اور فیصل فضاری کو ٹیلی فون کر کے صورتحال پر بات کی۔ اس وقت تک متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے اراکین عارضی مرکز بہادر آباد میں موجود ہیں اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو اس وقت تک جو صورتحال ہوئی ہے اور جو رابطے ہوئے اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم قیادت کا یہ موقف ہے، چونکہ 1.5 سال کے عرصے کے دوران پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے صرف وعدے، اعلانات اور دعوے کیے ہیں، اس لیے اب وہ وفاقی کابینہ میں نہیں جائیں گے اور یہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا بطور جماعت فیصلہ ہے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا ذاتی حیثیت میں فیصلہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آج جو گورنر کے اور اسد عمر کے رابطے ہیں اس کے بعد اس بات پر اتفاق ضرور کیا گیا ہے کہ کل اگر وفاقی حکومت کے نمائندے آتے ہیں تو ان سے ملاقات کی جائے گی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کا جو اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا شکوہ ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 140A کے تحت ایم کیو ایم کی جو مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے کی پٹیشن تھی اس پر اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ بار بار وزیر اعظم کو اس جانب آگاہ کرتی رہی، جبکہ ایم کیو ایم کا یہ بھی شکوہ ہے کہ کراچی کے لیے جو شاہد خاقان عباسی کے دور میں 25 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا وہ بھی آج تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا پیکج دیا جو کہ اب شرنک ہو کر 1 ارب روپے پر آ گیا اور وہ بھی کے ایم سی کو نہیں ملے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے جو ایم کیو ایم قیادت نے آج اتنا انتہائی فیصلہ کیا ہے، لیکن اس صورتحال میں امکان یہی نظر آتا ہے کہ شاید اب ایم کیو ایم دوبارہ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے وقاص باقر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک اور اہم معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے وزارت چھوڑنے کا اعلان کیوں کیا؟ 92 نیوز نے پس پردہ اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی قیادت بیرسٹر فروغ نسیم کو گورنر سندھ بنانا چاہتی ہے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی اور اعلیٰ اختیاراتی حلقوں میں فروغ نسیم کو گورنر سندھ بنانے کے لیے نام زیر غور آیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے فروغ نسیم کے حالیہ کردار پر بھی اعتراض کیا تھا۔ ایم کیو ایم نے گورنر سندھ کی تبدیلی کی صورت فروغ نسیم کے نام پر بھی اعتراض کیا ہے۔ وقاص باقر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی وقاص، بتائیے گا، پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ نام تجویز کیا گیا یا یہ نام اندر ڈسکشن کے آیا تھا تو پھر ایم کیو ایم کو کیوں اعتراض ہے جبکہ فروغ نسیم ایم کیو ایم کے ہی ہیں؟ جی بالکل، یہ صورتحال آج خود ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اندرونی کہانی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور ایکویشن بیلنس کرنے کے لیے سندھ میں گورنر تبدیل کیا جائے گا اور عمران اسماعیل کی جگہ بیرسٹر فروغ نسیم کا نام اس حوالے سے زیر غور تھا۔ اعلیٰ اختیاراتی حلقوں میں بیرسٹر فروغ نسیم کو عشرت ثانی بھی کہا جاتا ہے اور اسی لیے یہ تجویز کیا گیا تھا کہ فروغ نسیم کو سندھ کا گورنر بنایا جائے، تاہم اس کا فیصلہ وفاقی حکومت اور جو مرکز میں اس وقت قانونی پیچیدگیاں اور آئینی ترامیم تھی اس کا معاملہ مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا جانا تھا۔ ایم کیو ایم کو جب اس صورتحال پر تفصیلی علم ہوا تو پھر ایم کیو ایم کی جانب سے وفاقی حکومت کو باضابطہ طور پر اس بات کا شکوہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر فروغ نسیم کو سندھ کا گورنر بنایا جاتا ہے تو وہ اس پر اعتراض کریں گے۔ ایم کیو ایم کا یہ کہنا تھا کہ اگر سندھ میں گورنر ہی تبدیل کرنا ہے تو پھر ان کی مرضی اور ان کی مشاورت سے کیا جائے، لیکن وفاقی حکومت کی صورتحال اور اعلیٰ اختیاراتی حلقوں کی جانب سے ایم کیو ایم کے اس سلسلے میں کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا اور آج یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے انتہائی اقدام کے طور پر کابینہ سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ خود وفاقی وزیر جو متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا برملا اظہار کیا کہ بیرسٹر فروغ نسیم سینیٹر ان کی پارٹی کے ٹکٹ پر ہیں، لیکن وفاقی کابینہ میں ان کی نمائندگی ایم کیو ایم کی جانب سے نہیں ہے، نہ ہی ایم کیو ایم نے ان کا نام تجویز کیا تھا، کیونکہ بیرسٹر فروغ نسیم
बतौर कानूनदान और आला इख्तियाराती हलकों की जानिब से वज़ीर आज़म के मुआविन खास भी हैं, वफाकी काबीना में भी शरीक हैं और उनके करीबी भी हैं। यही वजह है कि एमक्यूएम ने आज उनसे अमली तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान किया, सिर्फ उसको अल्फाज का मुख्तलिफ जामा पहनाया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में गवर्नर की तब्दीली के हवाले से कई रोज से बातें ज़ेरे गर्दिश थी। हम पीटीआई की जानिब से भी हमने जब बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिंध के गवर्नर की तब्दीली के लिए मामला ज़ेरे गौर आए थे। जी ठीक है, वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ साहिबा ने और वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिक़ साहिबा, फरमाइएगा इस हवाले से, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाकी काबीना से अलग होने का ऐलान कर दिया है, गिले शिकवे भी किए गए हैं। हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी अब? हमने हुकूमत से इलाही इख्तियार नहीं की, एमक्यूएम ने कैबिनेट से अलहदा हुई है और वो भी उन्होंने अभी अपना बाज़ाब्ता इस्तीफा जो है वो हुकूमत को नहीं दिया। मीडिया के जरिए उनकी ये स्टेटमेंट जो है हम तक पहुंची है। हुकूमत इस बात पे पुरज़म है कि एमक्यूएम हमारी अहम इत्तेहादी है, तो मुल्क के और कौम के बेहतरीन मफाद में इंशाअल्लाह वो हमारी इत्तेहादी रहे। असद उमर साहब उस मीटिंग में जा रहे हैं वहाँ पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के लिए और फिर जो उनके मुतालबात हैं, जो कमिटमेंट्स हुकूमत ने ऑलरेडी उनसे की हुई हैं, उस पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए। तो इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कराची के अंदर तरक्की और खुशहाली आनी चाहिए। कराची के जो रहने वाले हैं उनकी जितनी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और कराची में जो रोशनियों का शहर है, जो पाकिस्तान की मुआशी शहर आ गया और पाकिस्तान की इकनॉमिक फ्रंट पे मईशत को चलाने में कराची का बहुत अहम रोल है। और उस रोल के साथ जुड़े जो समरात हैं वो कराची तक पहुंचने के रास्ते में जो हाइल रुकावटें हैं, जो कांटे हैं, उनको हमने चुनना है। और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है कराची वालों के साथ किए हर वादे को निभाएंगे और उनको हर मुमकिन रिलीफ दिलाएंगे। और एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची को सबसे बड़ा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको बाख्तियार करने में, तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने में जी ठीक है। फिरदौस आशिक़ साहिबा हमारे साथ मौजूद रही है। सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, कहिएगा, मुत्तहिदा का ये फैसला सामने आया है, पीपल्स पार्टी किस नज़र से देखती है? देखें, ये हकीकत है कि वफाकी हुकूमत ने जब से ये हुकूमत में आए हैं बड़े वादे किए हैं, पूरे मुल्क में किए हैं, लेकिन सूबा सिंध के हवाले से और ख़ासतौर पर कराची के हवाले से बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। तरक्याती पैकेज अनाउंस किए गए हैं और बहुत सारे इनकी उनसे कमिटमेंट्स हुई, लेकिन प्रैक्टिकली उन कमिटमेंट्स पर अमल दरामद बिल्कुल सिफर है। हमने अगर वाकई इन वादों पर अमल ना होने की बिना पर काबीना से अलहदा होने का ऐलान किया है तो ये खुशआइन बात है। और अगर एमक्यूएम इस बात पर कायम रहती है तो यकीनन उनके वोटर्स में उनका इमेज और उनका जो परसेप्शन है वो बेहतर होगा। लेकिन ज़ाहिर हर शख्स के जहन में ये खदशा ज़रूर है कि एमक्यूएम इस तरह ऐलानात करती है और उसके बाद कोई कमेटी आएगी और फिर एक नया वादा होगा और उसके बाद एमक्यूएम अपना फैसला वापस ले लेगी या उसको मौखर कर लेगी। अगर ये होना है फिर तो जाहिर है कि ये भी माजी के फैसलों की तरह ही होगा। लेकिन अगर एमक्यूएम ने वाकई अपने वोटर्स की हकीकी नुमाइंदगी करनी है तो इस फैसले के साथ ठीक है। अभी तक की डेवलपमेंट ये है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ऐलान कर दिया है कि वफाकी काबीना से अलग हो जाएंगे। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद थे, फिरदौस आशिक़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वकास बाकिर आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, वज़ीर ख़ारजा अमन मिशन पर मशहद पहुंच चुके हैं। मशहद के हवाई अड्डे पर डिप्टी गवर्नर सूबा खरासान रज़ावी मोहम्मद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़री के बाद तेहरान रवाना होंगे। खित्ते की कशीदा सूरत हाल का मामला है। मशहद के हवाई अड्डे पर डिप्टी गवर्नर सूबा खरासान रज़ावी मोहम्मद ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री के बाद तेहरान के लिए रवाना होंगे। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फैसल रज़ा से। फैसल रज़ा, किन किन लोगों से मुलाकात स्केड्यूल है वज़ीर ख़ारजा की?
جی بالکل، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ ایران کشیدگی کے معاملے پر وزیر اعظم کی ہدایت پر جو ہے وہ وزیر خارجہ ایران کے شہر جو ہے وہ مشہد پہنچے ہیں. ہوائی اڈے پر ڈپٹی گورنر جنرل صوبہ خراسان رضاوی محمد صادق نے ان کا استقبال کیا. وزیر خارجہ مشہد میں امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر حاضری کے بعد جو ہے وہ تہران روانہ ہوں گے. تہران میں ان کی اہم ملاقات جو ہے وہ ان کے ہم منصب جواد ظریف سے ہوگی. مشرق وسطی میں امریکہ ایران کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا، جس کے بعد کل وزیر خارجہ جو ہے وہ سعودی عرب روانہ ہوں گے. جی افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے لندن میں نواز شریف کی عیادت کی. حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ نواز شریف ان کے اچھے دوست ہیں. دورے پاکستان کے دوران انہوں نے بہترین میزبانی کی ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کرزئی جذبہ خیر سگالی کے تحت آئے تھے. بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے. سابق افغان صدر حامد کرزئی نے لندن پارک لین میں فلیٹس میں نواز شریف کی عیادت کی. اس موقع پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، لندن میں افغانستان کے سفیر جواد طیب، حسن اور حسین نواز بھی موجود تھے. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حامد کرزئی نے کہا نواز شریف ان کے اچھے دوست ہیں. دورہ پاکستان کے دوران نواز شریف نے بہترین میزبانی کی تھی. Delighted to have visited my brothers, His Excellency Mia Sahib and Shahbaz Sharif Sahib. I came to inquire about the health of my good friend Mia Sahib. I found him in good health, and on my visits to Pakistan and on his visits to Afghanistan, he's been extremely kind, and I was happy to see him in good health. شہباز شریف نے کہا حامد کرزئی خیر سگالی کا پیغام لے کر آئے تھے. یقیناً پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات بہتری کی سطح پر ہونے چاہیے. میاں صاحب کی خرید پوچھنے آئے تھے اور تھوڑی دیر وہ وہاں پر رہے اور انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا. میاں نواز شریف صاحب نے افغانستان کے عوام کے لیے محبت کے جذبات کا اظہار کیا اور یقیناً دونوں برادر ملک اور ہمسایہ ملک ہیں. شہباز شریف نے مزید کہا آرمی چیف کی توسیع پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا. پاکستان کی تاریخ میں عمران خان سے زیادہ جھوٹا اور یو ٹرن لینے والا وزیر اعظم نہیں آیا. اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے بجائے معیشت پر توجہ دیتے تو یہ حالات نہ ہوتے. اس بل کی حمایت کے لیے پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا اجتماعی مشاورت کے بعد. اس فیصلے کے تحت لیجسلیشن کی اور اس بل کو سپورٹ کیا. تو ماضی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ ایکسٹینشنز دی گئیں. سٹنگ جو پولیٹیکل گورنمنٹس نے ایکسٹینشن دی. یہ عمران خان کی جو خصلت یہ سامنے آئی ہے اور اس کے سارا زور اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے دن رات اس کے اوپر لگایا اور وقت ضائع کیا. اگر اس کا اپنا 100واں حصہ بھی عمران خان اگر پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے تو آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے. شہباز شریف کا صحافیوں کے سوالات کے جواب میں کہنا تھا ان کے خلاف کیسز عمران خان کی خصلت ہے. عمران خان پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت نے ثابت کر دیا کہ وہ نااہل ترین حکومت ہے. عمران خان نااہل ترین وزیر اعظم ہیں اور اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اینڈ آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان عمران خان پہنچا. نواز شریف شدید دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں اور انہیں آئندہ ہفتے رائل برامپٹن ہسپتال میں داخل کرائے جانے کا امکان ہے. غلام حسین اوان 92 نیوز لندن. ہونسلو جامع مسجد میں برٹش پاکستانیوں کے نئے شناختی کارڈ کے حصول اور تجدید کا نادرہ سرجری میں پروسیس کیا گیا. ہونسلو جامع مسجد انتظامیہ کی جانب سے درخواست گزاروں کو ابتدائی معلومات فراہم بھی کی گئی ہیں. تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. ویسٹ لندن کے علاقہ ہونسلو کی جامع مسجد میں نادرہ ٹیم نے چھٹی کے روز پاکستانی اکثریتی علاقوں میں نادرہ سرجری کے ذریعے شناختی کارڈ کا حصول گھر کی دہلیز پر ممکن بنایا. برطانوی پاکستانیوں کی کثیر تعداد اس سہولت سے مستفید ہوئی اور پاکستان ہائی کمیشن کے ایسے اقدامات کو سراہا. نادرہ مینیجر غلام قادر رزاقی نے کہا پاکستان اوریجن کارڈ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی آسانی سے اپنے وطن آ جا سکیں اور دیگر معاملات میں پاکستانی نیشنل کی حیثیت سے پیش ہو سکیں. انہوں نے مزید کہا POC ہائی کمیشن کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن اپلائی کیا جا
जाता है। POC कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट या हाई कमीशन आने की ज़रूरत नहीं है, घर से बैठकर भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। पाकिस्तान हाई कमीशन हमारे साथ जो है पिछले कई सालों से हमारे साथ तावन कर रहा है। साल में हम 2-3 दफ़ा यहाँ पे सर्जरीज करवाते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि लोग सुबह से यहाँ आते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको उनकी डोर स्टेप के ऊपर जो है वो तमाम सहूलियात जो हैं वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो नादरा की सर्जरी के ज़मन में दे रहा है। बच्चे जो यहाँ पे देखें, आप सुबह से देखें तकरीबन 9 बजे से हमने ये काम स्टार्ट किया और इस वक्त भी 2:30 बज रहे हैं और तकरीबन जो है अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी मस्जिद कमेटी शफीकुर रहमान समीर और दीगर ने कहा, बरतानिया में मसाजिद दीन इस्लाम की तालीमात को आम करने के अलावा कम्युनिटी की खिदमत में भी सरगर्म रहती हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमने लोगों को यहाँ रजिस्टर्ड किया और कल भी इंशाल्लाह यही एक्सपेक्टेड है। 2 दिन की ये सर्जरी है और पाकिस्तान हाई कमीशन अपने सिटीजन्स को जितनी सहूलियात दे सकता है वो कोशिश करता है देने में और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं। Today's events at Hounslow Jama Masjid is the Nadra surgery, and Hounslow the Muslim population is about 38,000 people, and a lot of that is from the Pakistani community, so this is a great opportunity to facilitate the community. इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है कि लोगों का टाइम बच रहा है और लोगों का जो ट्रैवलिंग टाइम है बहुत सिक्योर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो इजी मेथड है, वो आए और विद इन 30 मिनट्स इन्होंने ये टाइम जितना भी काम है वो कंप्लीट किया और घर चले गए। शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए आने वाले अफराद ने लंदन हाई कमीशन और मस्जिद इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नादरा टीम ने दरखास्त गुजारों से फीस लेकर मौके पर फोटो डाटा एंट्री और फिंगरप्रिंट लिए, जबकि हौंसलो जामा मस्जिद की जानिब से दस्तावेजात में रहनुमाई की गई और फोटोकॉपी समेत चाय और जूसेस का एहतमाम भी किया गया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज सऊदी अरब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद, OIC में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर रिजवान शेख समेत कौंसलेट के अफसरान और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जद्दा से अदील रियाज की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज सऊदी अरब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक के एजाज़ में तकरीब मुनक़द की गई, जिसकी सदारत जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी के चेयरमैन सरदार इशफाक ने की। जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी के चेयरमैन सरदार इशफाक, जनरल सेक्रेटरी वकास अनायत, सीनियर वाइस चेयरमैन खुर्शीद अहमद मत्याल ने तकरीब से अपने खिताबात में सरदार अतीक खान को उम्रा की मुबारकबाद दी और कम्युनिटी की जानिब से कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद से मुतल्लिक ब्रीफ किया। OIC में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने अपने खिताब में कहा कि भारत के गासबाना कब्जे की वजह से इस वक्त जम्मू और कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। भारत जितना मर्जी मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश करे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। मुख्तलिफ जो है तंजीमों के ज़रिए, मुख्तलिफ जो है इदारों के ज़रिए इस मसले का असर नौ न सिर्फ ये कि आलमी सतह पर, बैन अक़वामी सतह पर जायज़ा लें, बल्कि ये देखें कि क्या इक़दामात अमली तौर पर अब उठाए जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक ने अपने खिताब में कहा कि भारत ने कश्मीर के हालात ख़राब करके खुद इस मुकाम पर पहुँच गया है कि इसके अपने हालात काबू से बाहर हो गए हैं। पाक फ़ौज से पहले कश्मीरी अवाम ही भारतीय फ़ौज के मुकाबले के लिए काफ़ी है। एक एक हिंदुस्तानी झंडा जो आपने कश्मीर में लगाया हुआ है, उसके साथ 5-5 फौजी खड़े हैं। आप 5 में से 4 करके देखें, 3 करके देखें, 2 करके देखें, 1 करके देखें, फौजी हटा के देखें। जहां आपने हिंदुस्तान का परचम लहराया हुआ है, वहां अगली सुबह पाकिस्तान का परचम उससे बुलंद होकर लहराएगा। तकरीब के आखिर में कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज इकबाल लोहसन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात की। मुलाकात में परवेज इकबाल लोहसन ने महमूद खान को EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप की सरगर्मियों से आगाह किया और यूरोप में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अमूर पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मसला कश्मीर को यूरोप और यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान के दरमियान उजागर करने के लिए परवेज लोहसन के किरदार को सराहा। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को यूरोप आने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। इस मौके पर परवेज इकबाल लोहसन का कहना था KPK में सयाहत के हवाले से भरपूर कोशिश और मौके मौजूद हैं, जिसका एतराफ़ दुनिया भर में किया जा रहा है। दुबई
में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिशों से एयरपोर्ट पर पानी जमा होने से परवाजों का सिलसिला दरहम बरहम हो गया है। 2 रोज तक होने वाली बारिश की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर कई मकामात पर पानी खड़ा है, जिसकी वजह से परवाजों का सिलसिला मुअत्तल होकर रह गया है। खराब मौसम और रनवे पर खड़े पानी की वजह से दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान जाने वाली PIA की परवाजें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद जाने वाली परवाजें ताहाल दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जहाज़ों का अमला मुसाफिरों की देखभाल में मशगूल है। दुबई एयरपोर्ट पर जहाज़ों की पार्किंग की जगह खत्म हो गई है, जिसकी वजह से जहाज़ों में ईंधन भरने में भी मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।